کو معلوم ہوا کہ وکلا پیسے کیسے بناتے ہیں. آج سلمان صفدر صاحب نے بھی کہا ہے. آج شاہ صاحب نے جو ان کے پروسیکیوٹر ہیں، میں تو یہ کام کرنا ہو، اگر میں نے پڑھنا ہو تو ہم بھی میرے میں یہی ملازمت کر لیتے ہیں. ہم نے تو وہ تو بیٹھ کے انہوں نے آج ہمیں ڈکشنری، آکسفورڈ ڈکشنری سے بتایا کہ آکسفورڈ ڈکشنری کی جو وہ الفاظ ہیں ان کی ٹرانسلیشن بھی آج ہم نے سیکھی. یہ تو ہم بھی کر سکتے تھے. تو اب انہوں نے کہتے ہیں کہ میں نے 5-6 گھنٹے اور اس کو گھسیٹنا ہے. کہ اب وہ میں بتایا ہوا، میں تو بڑے دن پہلے سے کہہ رہی ہوں کہ ایک لاش گھسیٹ رہے ہیں جس کو سائفر کہتے ہیں. اور لیکن اس کا صرف فائدہ یہ ہو رہا ہے، حالانکہ ہم اب اتنا ہمیں صبر تھوڑے دن اور کرنا پڑے گا. اور اگر آپ کورٹ میں دیکھیں تو کم سے کم 100-150 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. تو اگر آپ اس کا حساب لگا رہے کہ ہم 3 گھنٹے سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جب 3 ہم گھنٹے بیٹھیں گے تو آپ کہ کتنے انسانیت کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے. لیکن اس کی قیمت کون ادا کرے گا جو ہمارا وقت یہ شاہ صاحب ضائع کر رہے ہیں. شاہ صاحب کو نقصان کوئی نہیں ہونا. شاہ صاحب کے مجھے جو سمجھ آئی لائر سے کہتے جب یہ ان کی میرے خیال میں ٹاسک دیا گیا، جو ہمارے ینگ لائرز وہ بتا رہے تھے، ان کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ آپ کی کتنی مہارت ہے اس کو اس لاش کو گھسیٹنے کی. تو اس وقت وہ ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. وہ 1 گھنٹہ بولتے ہیں اور جو لائرز کہہ رہے تھے اگر ہم ایسے بات کریں نا تو ججز ہمیں ڈانٹ ڈپٹ کے چپ کرا دیں گے. لیکن شاہ صاحب کو ماشاءاللہ فل سپورٹ ہے ججز کی. اور شاہ صاحب نے ابھی ہمیں 4-5 گھنٹے انہوں نے کلیم کیا کہ میں 1 ہفتہ اور آپ کے ساتھ یہ ٹارچر کرنا ہے ہمیں. انہوں نے ابھی مذاکرات کی باتیں چل رہی ہیں، مذاکرات کی کس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ابھی کہیں بات چیت ہوئی ہے؟ ذرا بتائیں اس حوالے سے، ہمیں بڑا تجسس ہے. اب پھر شروع ہو جاتے ہیں. ابھی میں اسے بتا کے گئی ہوں عمران خان کے ساتھ جب ہماری آخری ملاقات ہوئی ہے 2 دن پہلے منگل کو، انہوں نے خاص کہا تھا اور بڑے غصے میں کہا تھا کیونکہ جب ڈیل کی لفظ استعمال کرو تو ان کو غصہ چڑھ جاتا ہے. اب ان کو غصہ چڑھ بس کر دو سارے. تو ہم نے کہا نہیں، آپ اپنے بتائیں کہ آپ کے کیا مطالبات ہیں. انہوں نے کہا شروع سے میں ایک ہی بات کر رہا ہوں، میں کتنی دفعہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ پہلے مینڈیٹ واپس کریں جو ہمارا چوری کیا ہے. نون لیگ نے بھی کیا ہے، پیپلز پارٹی نے بھی کیا ہے، ایم کیو ایم تو پوری بنی کھڑی پی ٹی آئی کے سیٹوں کے اوپر ہے. انہوں نے کہا پہلے مینڈیٹ واپس کریں اور جو ہمارے بے گناہ لوگ قید میں ہیں، جو 1 سال سے اتنی مشکلات ان کے خاندان کاٹ رہے ہیں، ان کو رہا کریں. جب یہ دونوں چیزیں ہو جائیں گی، انہوں نے اپنی بات نہیں کی، انہوں نے کہا جب یہ دونوں چیزیں ہو جائیں گی پھر ہم، میں پھر سے بتانے لگی ہوں آپ اس کے بعد غلطی نہ کرنا، بات چیت کریں گے. اب یہ لفظ سیکھ لو. اچھا میم یہ کہہ دیجیے کہ بہت سے پی ٹی آئی کے وہ رہنما جنہوں نے 9 مئی کے بعد جماعت چھوڑی تھی وہ پارٹی میں واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کیا آپ کو بھی نیگوسیشنز کے لیے اپروچ کیا گیا ہے کہ پارٹی میں دوبارہ شمولیت کے لیے آپ راہ ہموار کریں؟ میں تو ان کی بہن ہوں، مجھے کیوں اپروچ کریں گے؟ کس کو اپروچ کریں گے؟ عمران خان کی بہن ہیں آپ، تو مجھے تو نہیں اپروچ کرتا تھا. کسی رہنما کی جانب سے آپ سے کوئی کنٹیکٹ کیا گیا؟ میرے سے کیوں کریں گے؟ اچھا میں یہ بتا دیں، اسد عمر نے رات انٹرویو دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو کارکنان ہیں وہ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں اور عمران خان کی رہائی چاہتے ہیں، لیکن جو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں یا سینیٹر ہیں وہ اپنا اس طرح سے رول ادا نہیں کر رہے جس طرح ان کو کرنا چاہیے. کیا آپ جو ایم این ایز ہیں، سینیٹر ہیں، ان کے کردار سے مطمئن ہیں؟ آپ یہ کون کہہ رہا تھا؟ اسد عمر نے یہ رات انٹرویو دیا. اسد عمر صاحب میری بات سنیں، میں پاکستانی ہو کے تو بات کر سکتی ہوں نا. آپ یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان کی بہن ہو، لیکن آپ میرا بھی دکھ سننا چاہتے ہیں. میرا بھائی جیل میں، میرا بھانجا بھی جیل میں، میرے ملازمین ہمارے گھر کے 8-8 9-9 مہینے کاٹ کے ہیں، بے گناہ لوگ ہیں. ہاں، اور ہمارے اوپر دہشت گردی کے کیسز ہیں. کبھی ہمارے سے پوچھ لیں کہ ہم کیسے یہ ٹائم گزار رہے ہیں. ہم اگر ایک عمران خان نے کہا جیل کاٹنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن اگر ایک مقصد ہو، ایک بڑا کاز ہو جو پاکستان، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانیوں کو میں نے غلامی سے آزاد کروانا ہے، اسی وجہ سے ہم بھی خوش ہو کے اور دلیر ہو کے کھڑے ہیں. جو لوگ بھاگ گئے نا، یقین کریں ہم لوگ جو کھڑے ہو گئے ہیں، ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی تاریخ کا حصہ بنیں گے. اور جو اچھے وقت کے اندر عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے اور جیسے ہی وقت گزرا بھاگ گئے، ان کو کیسے دل کر رہا ہے، کس منہ سے وہ یہ بات کرتے ہیں
کہ ہمیں اب واپس آنا چاہیے اچھے وقتوں کے لیے پھر سے. تو یہ آپ ان لوگوں سے تاثرات پوچھیں جو جیلوں میں. اب یہ بات نہیں ہے کہ کون کس سے بات کر رہا ہے. ہم جو سڑکوں پہ اور جو جیلوں میں اور جنہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ ان کے کیا تاثرات ہوں گے کہ مشکل وقت میں آپ چلے جاؤ. شروع میں چلے گئے, اب کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے کہیں کہ ایسے لوگوں کی 24 کروڑ لوگوں میں ان کی کوئی اور ریپلیسمنٹ ہی نہیں ہے. 24 کروڑ لوگ ہیں, کوئی اور مل جائے گا, کوئی اور دلیر انسان مل جائے گا. میڈم آرمی چیف صاحب تو مسلسل کہہ رہے ہیں کہ ہم میری بات سنیں, یہ پارٹی کیا ہے, میری بات سنیں, اگر چھوڑ کے گئے ہیں نا, جو چھوڑ کے گئے ہیں ان کو شرم نہیں آئے گی جب وہ واپس آئیں گے؟ آپ کا مطلب ہے کہ جو چھوڑ کے گئے ان کے بغیر ایک پارٹی نہیں چل سکتی. 24 کروڑ لوگوں میں سے فکر نہ کریں, جیلوں میں سے جب نکلیں گے بہت زبردست لوگ نکلیں گے اور عمران خان کو ان کو وہ آگے لے کر. میڈم ہماری پارٹی کے میڈم ایک سیکنڈ, یہ میرے ذاتی تاثرات ہیں ایز این افیکٹی اس انسان کے جن کی خاندان ایک مشکل سے گزر ہے. تو میرے اگر تاثرات یہ ہیں تو باقی فیملیز کے لیے. میڈم پی ٹی آئی کے ورکر سے ہماری گفتگو ہوئی, انہوں نے جس وقت یہ بات سنی ان کی جانب سے بھی یہ شکوہ کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم قربانی دینے والوں کو اگنور اس وقت کر لیا جاتا ہے اور جو نکل گئے پارٹی سے یا پریس کانفرنسز کی انہیں واپس اسی طرح قبول کیا جاتا ہے تو یہ ہماری قربانی سے ایک طرح سے نظر انداز کرنے کی کوشش ہے. عمران خان نے پرسوں یہ بھی کہا ہے کہ کوئی بھی جو چھوڑ کے گیا اگر کسی کے ساتھ, آپ کو پتہ ہے نا کئی لوگوں پہ بہت ظلم بھی ہوا ہے, ہم اس چیز کا وہ آپ کو پتہ ہے عمران خان اس چیز سے ان کو بڑا تکلیف ہوتی ہے سن کے کہ کتنی مشکلات, کئیوں کی بزنسز تباہ کی ہیں, کئیوں کی ظلم بڑا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کیس ٹو کیس بیسس تب ہوگا جب عمران خان رہا ہوں گے, تو تب تک آپ اس سے بات نہیں کریں. تھینک یو. تھینک یو. اب انتظار کرنا.